وأصحابه الذين أوفوا عهدا صلى الله تبارك وتعالى على حبيبه محمد وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات ذی وقار، معزز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، باعفت، باعزت، باپردہ میری بہنوں، بھائیوں، رمضان المبارک قیامت سے پہلے، رمضان کے بہت قریب آج کا یہ درس محض تعلیم اور تربیت کی غرض سے منعقد کیا گیا ہے، تاکہ مختصر سے وقت میں کچھ ہدایات، ارشادات اللہ اور اس کے رسول کے میری اور آپ کی سماعتوں سے ٹکرائیں اور دل و دماغ پہ دستک دیں، تاکہ استقبال رمضان کے لیے ہم پورے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ اللہ کے اس مہمان مہینے کے انوارات، فیوزات، برکات سمیٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہو جائیں۔ میں مقصودی سی چند منتخب باتیں آپ سے عرض کروں گا، میں زیادہ نہیں بول سکوں گا، شاید آج جمعہ بھی پڑھایا ہے، مغرب کے بعد ایک درس دیا ہے، وہیں سے اب سیدھا آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ مقصد صرف تربیت ہے،
کچھ یاد دہانی ہے، وہ سادے انداز میں ہو پھر بھی ہو جاتی ہے، اصل مقصد تو ہے آپ تک پیغام پہنچانا۔ اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول کرے۔ رمضان کا مہینہ یہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مرکز ہے۔ رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے، عطا رمضان مزرعۃ للعباد لتطہیر القلوب من الفساد۔ یہ اس لیے آتا ہے تاکہ انسانیت کے دلوں سے سارے فسادات کا خاتمہ کر کے دلوں کو پاک کر دے۔ رمضان کا مہینہ خاص امت محمدیہ کے لیے گفٹ اور تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بڑی لاڈلی امت ہے، انہیں قرآن بھی بخشا، انہیں محمد الرسول اللہ جیسا نبی ذی شان بھی بخشا، اور انہی کو ماہ رمضان بھی بخشا۔ وَأَتَتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رمضان۔ شاعر کہتا ہے یوں لگتا تھا کہ ہر شے اللہ کی رسول اللہ کے انتظار میں تھی، جو میرے نبی زندگی کی 40 بہاریں گزار چکے، اور جو ہی آپ کو نبوت دی گئی، اتت علیہ الاربعون، 40 ابھی پورے ہی ہوئے تھے کہ فاشرقت شمس النبوت منہ فی رمضان، کہ رسول اللہ پہ اللہ کے احسانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر سے قرآن بھی اترنا شروع ہو گیا، ادھر سے رمضان کی رحمتیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ رمضان کی عظمت کیا ہے؟ رمضان کی عظمت سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا کافی ہوگا شاید کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ساتھ بھی نسبت ہو جاتی ہے قرآن کی، وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ یہ جس رات میں اترا وہ رات اعلیٰ ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ اعلیٰ ہو گیا۔ یہ جس زبان میں قرآن آیا وہ زبان اعلیٰ ہو گئی۔ جس شہر میں قرآن اترا وہ شہر اعلیٰ ہو گیا۔ جس نبی پہ یہ قرآن اترا وہ نبی اعلیٰ ہو گیا، اور جس مہینے میں یہ قرآن اترا وہ رمضان کا مہینہ بھی سب مہینوں سے اعلیٰ ہو گیا۔ تو یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے،
اس لیے اللہ نے اس مہینے کو برکتوں کا مرکز بنا دیا، رحمتوں کا مرکز بنا دیا۔ بلکہ یوں کہوں کہ رمضان سمجھنا ہے تو مثال لے لو یوسف پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی۔ 11 بیٹے ایک طرف اور 12واں یوسف ایک طرف۔ جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا مقابلہ، 11 بیٹوں کا مقابلہ، 11 بیٹوں کا مقابلہ اگر یوسف اکیلے 12ویں سے کیا جائے تو کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ اللہ کا نبی ہے یوسف علیہ السلام، اور ان کے بھائی کیا کچھ کرتے رہے قرآن اسے بیان کرتا۔ تو جو حیثیت 12 بیٹوں میں یوسف پیغمبر کی ہے سال کے 12 مہینوں میں، وہی حیثیت رمضان کے مہینے کی۔ جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں میں سے یوسف سے محبت زیادہ کرتے تھے، اسی طرح میرا رب بھی سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان سے محبت زیادہ کرتا تھا۔ اور جس طرح ان 11 کے گناہوں کی معافی یوسف کی وجہ سے ہو گئی، بالکل اسی طرح یہاں بھی 11 مہینوں کے گناہوں کی معافی رمضان کی وجہ سے ہو جاتی۔ جب وہ کھڑے تھے جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے اور کہہ رہے تھے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اے یوسف اللہ نے تجھے فضیلت دی ہے، ان کننا لخاطئین، ہم بڑے خطا کار، گناہگار، سیاہکار، بدکار ہیں۔ اس موقع پہ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیو تم ڈرنا نہ آج مجھ سے، یہ نہ سوچنا کہ میرے ہاتھ میں طاقت ہے، شاہی ہے، بادشاہی ہے، فوج ہے، پولیس ہے، طاقت ہے، حکومت ہے تو میں تمہاری چمڑیاں ادھیڑوں گا۔ نا نا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اذهبوا، جاؤ تم سارے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بالکل وہی حیثیت ہے۔ یہاں بھی جب رمضان آتا ہے اس موقع پہ رمضان کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے منادی ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی چاہنے والے، نیکی کی طلب رکھنے والے، اقبل، آگے بڑھ، آگے بڑھ، کیونکہ تیرا میدان سج گیا ہے رمضان والا۔ پہلے تو ایک کرتا تھا تو بدلے میں بھی ایک لکھی جاتی تھی، اب تو ایک نیکی کرے گا بدلے میں 70 لکھی جائے گی۔ اقبل، اور شاہ سوار میدان محبوبیت، اور شاہ سوار میدان حبیت، اور شاہ سوار میدان معرفت، اور شاہ سوار میدان عبادت،
یا باغی الخیر اقبل اقبل اقبل، آگے بڑھ نیکیاں کر، کہ سیزن آ چکا ہے تیرا۔ اور فرشتہ یہ بھی ندا دیتا ہے یا باغی الشر اقصر، برائیاں کرنے والے بدکار، اللہ کو ناراض کرنے والے سیاکار، غلطیاں کرنے والے خطا کار، اقصر بس کر رک جا، ہٹ جا، کہ یہ موقع نہیں ہے گناہ کرنے کا۔ جس طرح کسی نیک اعلیٰ جگہ پہ، عرفہ جگہ پہ، بابرکت جگہ پہ نیکی کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہیں پہ گناہ اگر کیا جائے تو عذاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس مہینے میں نیکیاں کرو تو ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اگر گناہ زیادہ کرو گے تو عقاب بھی زیادہ ہوگا، عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ تو پھر اگر عذاب اور عقاب زیادہ ہو تو پھر تو تم اجڑ گئے، اللہ کی ناراضگیاں، اللہ کی ناراضگیاں، غصہ اور غضب لے کے اگر تم پلٹے تو تمہاری کتنی بدقسمتی ہے۔ حالانکہ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ بدکار سے بدکار، غلط کار سے بھی غلط کار، جتنا بھی کوئی زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اگر وہ اللہ کی رحمت سے امید لگا کے اس مہینے میں اللہ سے معافیاں مانگے تو اللہ اس کی بھی جھولیاں بھر دیتا ہے، اس کی بھی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ اس لیے یہ حکم آ گیا یا باغی الشر اقصر، گناہ کرنے والے رک جا، اپنے آپ کو روک، اپنے آپ کو بچا۔ اور میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں، تیز روڈ پہ چلنے والا آگے اسے حادثے سے بچانے والے ہائی وے والے بریک کر لگا دیتے ہیں، بے احتیاطی کرنے والے کہ آگے بریک کر لگا دیا جاتا ہے روڈ پہ، وہ تو پتہ نہیں کسی نشے میں مست جا رہا ہے، اسے تو اپنی جان کی اگر پرواہ نہیں تو کم از کم ہم حفاظت کریں، ہم روکے حادثات پہ قابو پائیں، ہم لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنائیں۔ میں کہتا ہوں یہ رمضان بھی تیری میری زندگی کی اس شارع پہ اللہ کی طرف سے لگا ہوا بریکر ہے، یہ نہ ہو تو جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہوتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ اگر آگے نہ ہو تو سیدھا جہنم میں جا کے ہمارا ٹھکانہ بنے گا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ ہم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی رحمت کے ہاتھوں سے ہمارا دامن تھام لیتا ہے۔ یہ تو اس کا لگا ہوا بریکر ہے، یہ ہمیں روک لیتا ہے، ہم اپنی روٹین بدل لیتے ہیں، ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، زندگی ہماری بالکل تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ پہلے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا تو سارا دن مسجد میں گزارتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہے جی؟ اللہ کی رحمت کا ایک میدان ہے، اس لیے یہ آ رہا ہے، تو آپ نے سرشار ہو جانا ہے اس جذبے سے کہ انشاءاللہ اس رمضان ہم اپنی جھولیاں بھریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اہل محلہ کے لیے، موحدین دوستوں کے لیے خاص طور پہ یہ جگہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اسی کو آباد کریں، یہاں آئیں، عبادات کریں، یہاں بے شک آئیں، آخری عشرے میں اعتکاف کریں، یہاں آئیں، بہترین حفاظ کرام کی خوش آوازی
سنیں قرآن سنیں، تراویح پڑھیں، یہاں آئیں، تہجد میں زاریاں کریں. یہ اللہ کے گھر اسی لیے تو ہوتے. مسجد کی طرف بھی رجحان ہمارا رمضان میں ہونا چاہیے. اور جو قریبی ہے آپ کے عقیدے اور مسلک کیا، بلکہ ہمارا مسلک تو قرآن و سنت ہے، اور ہم یہاں قرآن و سنت کے لوگوں کو دعوت دیتے، تو ہمیں پھر ایسے مراکز کی آبادی کی بھی فکر رکھنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اب میں چند باتیں عبادات رمضان پہ کرتا ہوں. رمضان کی عبادات، کیوں آیا رمضان؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والو تمہیں کہہ رہا ہوں، خطاب تم سے ہے ایمان والو جنہوں نے میری محبت کی قسم کھائی ہے، جنہوں نے میری محبت کی قسم کھائی ہے. کیونکہ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت کی قسم کھائی ہے، پھر کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت بھی اسی سے کی جاتی ہے. یہی محبت آگے مجبور کرتی ہے عبادات میں. بندہ جب اس کی محبت میں فنا ہوتا ہے تو محبوب کی تو ہر بات ہر کوئی مانتا ہے، محبوب پہ اپنی جان تو ہر کوئی نچھاور کرتا ہے، محبوب کی ہر بات کو سر تسلیم خم تو ہر کوئی کرتا ہے، محبوب کی بات کی قدر تو ہر کوئی کرتا ہے، محبوب کو سر آنکھوں پہ تو ہر کوئی بٹھاتا ہے. اللہ بھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. میں بھی اسی صفت ایمان کا حوالہ دے کے تمہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس، او لوگوں تمہارے اوپر روزے فرض کریے، لیکن اللہ لوگوں کہہ کے خطاب نہیں کرتا، اللہ اسی محبت کا حوالہ دے کے خطاب کرتا ہے جس محبت کی ہم نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان اقرار کر رکھا ہے. ہم تیرے بن کے رہیں گے، تیرے لیے جیئیں گے، تیرے لیے مریں گے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. ہمارا جینا بھی تیرے نام پہ ہوگا، ہمارا مرنا بھی تیرے نام پہ ہوگا، ہمارا اٹھنا بھی تیرے نام پہ ہوگا، ہمارا سونا بھی تیرے نام پہ ہوگا، ہمارا دیکھنا بھی تیرے لیے ہوگا، ہمارا بولنا بھی تیرے لیے ہوگا، ہمارا سننا بھی تیرے لیے ہوگا، ہمارا چلنا بھی تیرے لیے ہوگا، ہمارا پکڑنا بھی تیرے لیے ہوگا، ہماری سوچ بھی تیرے لیے ہوگی، ہمارا خیال
بھی تیرے لیے ہوگا، ہماری خلوت بھی تیرے لیے، ہماری جلوت بھی تیرے لیے، ہمارا سفر بھی تیرے لیے، ہمارے حضر بھی تیرے لیے، ہمارا مسجد میں آنا بھی تیرے لیے، ہمارا گھر میں ماں باپ کے پاس جانا بھی تیرے لیے، بیوی بچوں کے پاس جانا بھی تیرے لیے، دوست احباب کی محفلوں میں جانا بھی تیرے لیے، ہمارا کھانا بھی تیرے لیے، پینا بھی تیرے لیے، اور کھانے پینے سے رکنا بچنا بھی تیرے لیے، گناہوں سے رکنا بھی تیرے لیے، عبادتیں کرنا بھی تیرے لیے، ایک ایک حرکت، ایک ایک آواز، ایک ایک انداز، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی بندہ اقرار کرتا ہے اللہ سے سارا میرا جینا مرنا تیرے نام پہ ہوگا، اور اس موقع پہ پھر اللہ بھی آگے قدر کرتا ہے انسان کی، اور اللہ کہتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ میری ملاقات کے اندر اتنا غرق اور مست ہو جاتا ہے کہ اپنی ہر حرکت میرے نام پہ کر دیتا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا آنا پینا جانا کھانا ہر خلوت جلوت ہر حرکت اور ہر طرح کی اس کی آواز و انداز جب میرے لیے ہو جاتی ہے، جب وہ بندہ مجھ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، میں اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے اپنے اس بندے سے ملاقات کی تمنا کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ حوالے اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ یہ ہم نے تم سے، اور تم سے تو ہم نے کہا ہی نہیں، جنہوں نے ہم سے محبت کی قسم ہی نہیں کھائی، تمہیں ہم بلاتے ہی نہیں، ہم انہی کو کہتے ہیں جنہوں نے پڑھا تھا لا الہ، جنہوں نے ہمارے نام پہ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا، ہم انہی سے کہتے ہیں۔ اور تم نے وعدہ تو کیا تھا تیرے نام پہ جیے گے تیرے نام پہ مریں گے، یہاں جینا مرنا تو بڑی دور کی بات ہے، چھوٹا سا میرا مطالبہ ہے تم سے، اور جان دینے کی قسمیں کھانے والوں یہاں جان نہیں مانگی جا رہی، یہاں سے تو تم سے تو صرف ایک مشقت اور محنت کروانا چاہتا ہوں، اور وہ محنت یہ ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے روکو اور اپنے آپ کو خواہشوں سے روکو، اور یہ اس لیے بھی نہیں روکتا کہ کوئی میرا فائدہ ہے اس کے اندر، بلکہ یہ روکنا اس لیے لعلکم تتقون، اس کھانے پینے سے روکنے والی پابندی یعنی روزے کے ذریعے میں تمہارے دل والے مکان کی صفائیاں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جس میں تم نے میری محبت ڈالنی ہے، اس میں دنیا آ گئی تھی، سال کے 11 مہینے اس میں اور محبتیں آ گئی تھی، سال کے 11 مہینے اور یہاں بڑی بڑی شخصیتیں آ گئی تھی، سال کے 11 مہینوں میں یہاں پلیت چیزیں بھی کچھ آ گئی تھی، سال کے 11 مہینوں میں یہاں اور ناپاک محبت تو بھلا میں گوارا کیسے کروں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر بندہ میرا ہو تو پھر میرے بعد وہ کسی اور سے جائز محبت میرے ساتھ کبھی نہ ٹکرائے، جو محبت میرا حق بن کے آیا وہ محبت صرف میرے نام پہ رکھے، اور اسی کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جو محبت اس کا حق ہے وہ صرف اسی کو دینی ہے، وہ کسی اور کو دینے کی اجازت ہے۔ وہ کئی ناپاکیاں آ چکی تھی تو ہم نے کہا چلو اسی عمل کے ذریعے تمہارے دل کی صفائیاں ہی نہ کر دیں، منجائیاں ہی نہ کر دیں۔ تو روزہ ہماری روحانیت کی ترقی کے لیے آیا، روزہ ہمیں اندر سے چمکانے کے لیے آیا، تتقون گناہوں سے بچانے کے لیے آیا،
کیونکہ تقویٰ کہتے ہی گناہوں سے بچنے کو ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بولیے گا ذرا، یہ کام کی بات ہے۔ عبادت کرنے کو تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے۔ ایک بندہ عبادتیں کرتا ہے، تسبیحاں پھیرتا ہے، لیکن باہر نکلتا ہے تو نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے غیر محرم کی طرف، اسے نمازی تو کہہ سکتے ہو، متقی نہیں کہہ سکتے۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے یہاں بیٹھ کے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکل کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاتا پکارتا مانگتا ہے، کسی اور سے، کسی اور پہ توکل یقین بھروسہ کرتا ہے، یہ متقی نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ یہاں اللہ کے سامنے بیٹھ کے زاریاں عاجزیاں معافیاں مانگ کے باہر نکل کے پھر حرام کاریوں میں پڑتا ہے، سود میں پڑتا ہے، رشوت میں پڑتا ہے، جھوٹ میں پڑتا ہے، غیبت میں، یہ متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی وہ ہوگا جو نیکیاں بعد میں کرے گا، پہلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ رمضان کی آمد کا مقصد ہے، یہی تو وجہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے، سنیے گا حدیث، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ میرے نبی کریم فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھ کے بھی برائیاں نہ چھوڑے، پھر ایسے بندے کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا رب کہتا ہے پھر مجھے تیری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھوک اور پیاس والا عمل یہ صرف بھوکا رکھنے کے لیے تو نہیں کروایا تھا، یہ تو اس لیے کروایا تھا تاکہ اس کے ذریعے گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ جس طرح کھانے سے بچنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح پانی پینے سے رکنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح گندی نظر ڈالنے سے وہ بچنے کی عادت بھی میں پیدا کروانا چاہتا تھا۔ اسی طرح میں تیری زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی عادت پیدا کروانا چاہتا تھا۔ اسی طرح میں تیرے کانوں کی سماعتوں پہ پابندی لگا کے اس کی حفاظت کرنے کی عادت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح میں تیرے دل و دماغ کے خیالات کے غلط جانب مڑ جانے سے بچنے کی عادت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح میں تیرے ہاتھوں اور پیروں اور پورے جسم کو غلط جگہ پہ استعمال ہونے سے بچنے کی عادت پیدا کرنا چاہتا تھا، اس روزے کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اگر تم نے روزہ رکھ لیا لیکن وہ عادتیں پیدا نہ کی بچنے والی، اللہ کہتے ہیں پھر رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد وہ تیرے پلے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں بچے گا، بلکہ تیرے پلے میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا سوائے بھوک پیاس کے۔ ہاں مگر وہ بندہ جس نے بھوک پیاس کے ساتھ باقی عادات کو بھی اپنا کے گناہوں سے بچنے والی زندگی اختیار کر لی، اللہ کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے کہ بھوک پیاس تو اسے کیا ملنی تھی، اس تھوڑی سی مشقت کے نتیجے کے اندر میں نے اس بندے کو یہ نعمت دے دی ہے۔ اگر رمضان اور مبارک کو سچے دل کے ساتھ عادات بنانے کے لیے اللہ کے حضور عبادات میں صرف اور خرچ کر دیا، میں اس کے نتیجے کے اندر اس بندے کے بقیہ 11 مہینوں کی پاکی کی ضمانت خود اٹھا لوں گا۔ پاکی کے لیے آیا ہے رمضان، بولو کس کے لیے آیا ہے؟ دل کی پاکی۔ مت سمجھیے کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں، وہ اس کی شکل ہے۔ ہر چیز وجود 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک ظاہری بدن اور ایک روح۔ یہ میرا بدن ہے، روح ہے تو میں یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں، آپ میں روح ہے تو بیٹھے سن رہے، اور اگر روح نکل جائے نہ میں بول سکتا نہ آپ سن سکتے۔ روزے کا ایک جسم ہے، وہ کیا ہے؟
یہی جو ہم رکھتے ہیں، صبح سحری کر کے شام افطاری کر دیتے ہیں، درمیان کا پیریڈ بھوکا پیاسا گزارتے ہیں، یہ ظاہری شکل ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ روزے کی روح یہ ہے جس طرح بھوک پیاس سے رک گیا ہے اسی طرح باقی گناہوں سے بھی رک جائے، یہ اس کی روح۔ ہم جسم تو بنا لیتے ہیں روزے کا، لیکن روزے کی روح کی ہمیں کوئی پرواہ۔ سمجھ آ گیا؟ اللہ اللہ، پانی تو تھوڑا دیا جی۔ آج ویسے تو تھکے تھکے تے پریشان تے، یہی تو نہیں بولویندا نا جی، تائیں تو میں پانی منگوا لیا۔ اگر تساں بولو آ تو پانی دی ضرورت ہی نہ پوے آ۔ اور رکھسو روزے ناصر بھائی، سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور گل سنو، پاور بڑی ہے اس روزے چ، اگر اس یہ رکھ لئیے نا، یہ طاقت بڑی ہے۔ کیڑی شے دی طاقت؟ یہ طاقت انسان دے اندر نو سدھا کرن دی۔ اے جڑا اپنے دل دیاں بیماریاں تو تنگ ہوئے نا، اپنی اصلاح دا طلبگار ہوئے، او دے واسطے بڑا اکسیر نسخہ ہے اللہ دا روزہ۔ حضور ایک دن نوجوانہ دی جماعت نو خطاب کیتا اور حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب، و جوانو گل سنو۔ نوجوانہ توجہ کیتی تے میرے نبی فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ آکھنا میں چاہنا تانوں کہ تواڈے چ جڑا بندہ طاقت رکھدا ہے نا شادی دی تے ضرور کرے۔ اے حضور نے نوجوانوں کو فرمایا۔ طاقت تو مراد جسمانی بھی اور مالی بھی، یعنی اس دے نام نفقے سکنے دا اگر وہ خرچہ بوجھ برداشت کر سکن دی پوزیشن وچ ہوئے تا فل یتزوج، تبت ضرور شادی کرے۔ یہ تو قبول ہے اللہ دے نبی دا حکم؟ قبول ہی نہیں۔ اس حکم دے اتنے بھی پریشان بیٹھے، میں تو آپ حیران ہو گئے۔ اتنا ڈھل نہ ہی لانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں زور نال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوانو اگر طاقت نے تو شادی ضرور کرو۔ سنیا ذرا، میں گل اگلی کرنی تن میں دسنی روزے دی پاور تے فرمایا فمن لم یستطع، جدو کو طاقت نہ ہوئے، یعنی شادی دے قابل تا ہے لیکن او دے کول مالی طاقت نہیں، اپنی بیوی نو سنبھالن دی، مکان نہیں، نہ نفقے دیون جوگا نہیں، تو فرمایا جتنے تک اے طاقت تیرے کول نہ آوے اتنے تک تیری اے ڈیوٹی ہے کہ فعلیہ بالصوم، روزے رکھیا کر۔ کوارے نو کیا حکم دیتا؟ روزے۔ اگے حضور نے وجہ بیان کی، فرمایا اے حکم اس واسطے دے رہا کہ جدوں اے بندہ روزے رکھسی فَإِنَّ لَهُ وِجَاء، اے روزہ اس بندے واسطے ڈھال بڑھ ویسی، کہ بڑھ ویسی فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ جس طرح شادی تے نکاح کرن دے نال بندے دیاں سوچاں تے خیال پاکیزہ ہو ویندے نے، او ہر طرف تو کٹ کے ایک طرف تے ہو ویندا ہے۔ فرمایا جی میں او دے خیالات تے نظراں تے عزت تے شرمگاہ پاکیزہ ہو ویندی۔ فرمایا انہار روزہ رکھن والا بندہ اس روزے رکھن دے نتیجے وچ او شے حاصل کر لے سی پاکی والی
جیڑی نکاح نال حاصل ہوئیے، یعنی نکاح ہوئے تے پاکی مل ویندی ہے. فرمایا روزے رکھسیں تو او پاکی اللہ روزے نال نصیب فرما دے. کوئی یہ دے وچ پاور ہائی تا اینو نکاح دا بدل بنایا ہے. نکاح دا قائم مقام اینو تاں بنایا جے دے وچ کوئی پاور ہائی تا. اور حقیقت بھی انہی ہے کہ جے بندہ روزے دار ہوندا ہے تے بطولے کوئی انہوں خیال آوے تو وہ دے دل چو اندروں ایک ضمیر جاگدا ہے تے انہوں آدھا ہے نا میں ایک گناہ نہ کر سا کیونکہ میرا تا روزہ ہے. جی میں روٹی کھاون واسطے دل کرے تے وہ دل نو سمجھاندا ہے نا میرا تا روزہ ہے میں روٹی کیویں کھاواں. فرمایا اے جڑی عادت تیری روٹی تے پانی دے وچ پے گئی ہے نا کہ اپنے آپ نو روکنا شام تک، ایو عادت میں تیرے چ پیدا کرنا چاہنا. اکھاں دے معاملے چی، کناں دے معاملے چی، نظراں دے معاملے چی، زبان دے معاملے چی، دل دے خیال دے معاملے چی، روک روک کے اپنے آپ. باقی دے فضائل علماء کل سن دے رہندے ہو. رمضان آوے تے جنت دے دروازے کھل ویندن، جہنم دے دروازے بند ہوندن، شیاطین نو اللہ قید کر دے. اللہ اللہ. اگلی گل تے آئی ایک عبادت دا ذکر ہو گیا رمضان دے روزے تے اسی انشاءاللہ نیت کر دیاں کہ رکھساں سارے. دوسری چیز عبادات رمضان چو دوئی چیز تراویح قیام اللیل. میرے نبی فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جڑا بندہ دو شرطاں دے نال اللہ دے حضور قیام کرے رمضان دی راتاں وچ، اللہ دے نبی فرمایا اس بندے دے پچھلے زندگی دے گناہاں نو اللہ اس نیکی دے بدلے معاف کر چھوڑے سی. کتنا بڑا نفع ہے یار، کتنا بڑا نفع. اگے پیچھے بندہ منگے رب دی ناراضگی اتنی ہوئے کہ اللہ ویکھنا بھی گوارا نہ کرے اس نافرمان وال. اے منگے تے اون نہ دے چانس ہے کہ غصہ اللہ نو زیادہ ہے تا. لیکن ایک اتنی سیل ہے اتنے نافرمان نو آپ پہ بلا کے آکھیا جا رہا ہے آ جا میں معاف کر دے سی، آ جا میں. لیکن شرطاں دو، یہ شرطاں سننی نے ذرا میرے بھائیاں. وہ شرطاں دو کیڑیاں؟ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا. رات دے قیام وچ بھی یہ دو شرطاں ایمان احتساب. بولو کیڑیاں؟ ایمان اور احتساب. میں دسدا دا کیا مطلب ہے. دن دے روزے وچ بھی یہ دو شرطاں من صام رمضان ایمانا و احتسابا. لیلۃ القدر دے قیام وچ بھی یہ دو شرطاں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. یہ ہکو جی حدیث ہے، پیچھو لفظ دا فرق ہے. جڑا روزے رکھے انہاں دو شرطاں نال، جڑا تراویح پڑھے انہاں دو شرطاں نال، جڑا لیلۃ القدر وچ عبادت کرے انہاں دو شرطاں نال. اگوں تریواں حدیثاں چ ہکو گل ہے. وہ گل کیڑی ہے کہ اس بندے دے پچھلی زندگی دے گناہ اللہ معاف کر دے. تریواں حدیثاں چ اگلی گل ہے گناہاں دی معافی دی. وچکارلی گل ہے یہ دو شرطاں ایمان تے احتساب. شروع وچ عمل مختلف، روزہ، تراویح، لیلۃ القدر. یہ کتنی حدیث ہیں؟ ایک بار درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد. ایمان دا ظاہر مطلب یار بڑا مشہور مفہوم عام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان
یعنی دلوں ہو کے اللہ دے نال اقرار کرے کہ میں بندہ بھی تیرا تے بندگی بھی تیری کرے سن. اے ایمان. بندہ بھی تیرا تے بندگی بھی، بولو چاہ، بندہ بھی میں تیرا تے بندگی بھی. مکے والے مشرکاں دے ہوندے ہاں اسی اللہ نو تے منیندے ہاں کہ خالق اللہ. سورہ یونس 11واں پارہ، بے شک آپ ترجمہ گھروں وچ لکھیا ہے 11واں پارہ سورہ یونس. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. 4 سوال اللہ دے نبی انہاں دے کولوں کیتے. پہلا سوال آسمان و زمین نو پیدا کس کیتا؟ نہ روزی تو کون دیندا آسمان و زمین وچ؟ رازق کون؟ دوسرا سوال کیتا تواڈے اے کناں دا، سماعتاں دا تے بصارت دا اے مالک کون؟ تیسرا سوال ہے کیتا زندے نو مردے چوں تے مردے نو زندے چوں کڈن والا، یعنی سارے اختیار کے دیکھو. چوتھا سوال کیتا کائنات دے امور دیاں تدبیراں تے کنٹرول سارا کے دیکھو. انہاں 4 سوالاں دے جواب وچ مکے دے کافر آکھیا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ چاروں کام کرن والا اللہ. لو جی اے اساں بڑائی ودیا بھئی یہ کافر ہوندن جڑے منکر ہوندن اللہ دے، بھئی او آدن بھئی آسمان زمین اللہ نہیں بنایا. اللہ آدھائے اے کافر آدھے ہوندے ہیں کہ آسمان زمین کہے بنایا. اللہ آدھائے کافرہ دا بھی عقیدہ کہ مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ. اے کافرہ دا بھی عقیدہ. وہ تو رولا کہ یا اللہ تے اللہ دے نبی تے انہاں دا اللہ نو بھی او مندے آن. اے میں تن ایمان سمجھا رہا. او جڑی روزے دی شرط ایمان نال ہوئے تاں قبول ہے، تراوی ایمان نال ہوئے تاں قبول ہے، لیلۃ القدر وچ ایمان نال کھلوتا ہے تاں قبول ہے. او دسیندا پیا بھی او ایمان کے وے. او ایمان اے وے کہ اللہ دی ذات دے نال عقیدہ اے رکھے جویں تو ساری کائنات دا رب کلا، پیدا کرن والا کلا، روزیاں دیون والا کلا، آسمان و زمین بناون والا جویں تو کلا. انیار لا الہ الا اللہ. انہیں سمجھو بھی توحید دیاں 2 قسم ہو گئیاں. توحید دیاں کتنی قسم ہو گئیاں؟ 2. او مکے والے مشرک ایک منیندے ہیں تے دوئی نین منیندے. اللہ دے نبی انہاں دے کول مطالبہ ہی کریندے ہیں بھئی دوئی بھی منو تے تاں تسی مسلمان. او دوئی کیڑی آئی؟ پہلی قسم آئی توحید ربوبیت. پہلی قسم توحید کی یہ توحید ربوبیت، یعنی کائنات کو بنانے والا اللہ، پھر بنا کے چلانے والا اکیلا اللہ. یہ وہ مانتے تھے مکے والے مشرک مانتے. سورہ یوسف وچ بھی اللہ آکھیا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ بڑی عجیب آیت ہے. ما یؤمن اکثرهم باللہ. سنو ذرا، اللہ فرماتا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ نو منن والے اکثر مشرک ہیں. یہ قرآن چ اللہ نو منن والے اکثر کے وین مشرک. حالانکہ وہ اللہ نو مندن تے بعد مشرک کیویں؟ اتھوں پتہ لگیا کہ اللہ نو من منجن دے نال کم پورا نہیں ہوندا.
کام پورا تا جا کے ہوندا ہے جس ویلے بندہ توحید دیاں دوواں قسماں دے اوتے ایمان رکھے. اور وہ دوویں قسماں کیڑیاں ہیں؟ ایک تا اے منے جو خالق اس کائنات دا تے مالک تے رازق اللہ، تے دوجی گل میرے نبی منواونا چاہندے ہن، بلکہ صرف میرے نبی نہیں ہر نبی دنیا وچ آمن والا منواونا چاہندا. تے او کم کیڑا؟ او توحید کیڑی آئی؟ او توحید آئی توحید الوہیت. توحید اے لفظ بولیا ذرا، الوہیت، الہ لا الہ، اے اسے الہ تو لفظ نکلیا الوہیت. توحید دا معنی ایک کرنا، توحید دا معنی ایک مننا، ایک کرنا. او کیڑی شے وچ تینوں ایک کریے؟ اے تا من چھوڑیا جو تو کلہ پیدا کرن والا، اے تا من نہیں بیٹھیا جو تو کلہ مالک تے خالق تے رازق اللہ دا. وقت بھی تسی مشرک ہو، اتنے تک کبھی تمہارا ایمان کبھی مکمل نہیں ہوگا جتنے تک توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کا اقرار نہ کرو. اور توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے، اور جس طرح بنانے والا اللہ اسی طرح اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اکیلا اللہ، اسی طرح سجدوں کے لائق بھی اکیلا اللہ، اسی طرح نیازوں کے لائق بھی اکیلا اللہ، اسی طرح منت منوتی کے لائق بھی اکیلا اللہ، اسی طرح سجدے اور طوافوں کے لائق بھی اکیلا اللہ، اسی طرح وظیفوں اور قربانیوں کے لائق بھی اکیلا اللہ، اسی طرح مشکل کشا بھی اکیلا اللہ، حاجت روا بھی اکیلا اللہ، غوث اعظم بھی اکیلا اللہ، لجپال بھی اکیلا اللہ، غریب نواز بھی اکیلا اللہ، اولادیں دینے والا بھی اکیلا اللہ، بیڑیاں پار لگانے والا بھی اکیلا اللہ، اور اسی طرح روزیاں دینے والا بھی اکیلا اللہ، بیماریوں سے شفائیں دینے والا بھی اکیلا اللہ. اللہ فرماتے ہیں جتنی میری صفتیں ہیں الوہیت والی، وہ جو تم قرآن کے شروع میں پڑھتے ہو، میرے نام اسماء حسنہ جن کو کہتے ہو، یہ ساری میری الوہیت والی صفات ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جس طرح وہ اقرار کرتے ہو کہ آسمان و زمین کا خالق مالک رازق اللہ، اسی طرح تم یہ بھی اقرار کرو کہ میری ہر بندگی دے لائق ہے تے صرف اللہ. فرق سمجھ آیا نہیں؟ فرق سمجھ آیا نہیں؟ توحید دیاں کتنی قسم؟ ایک رب مننا انہوں، اے ایک قسم ہے، اے مشرک ہی منیندے ہیں. آج دے مشرک بھی منیندے کہ کائنات دا رب خالق مالک کون ہے؟ اللہ. اے منواونا ہی نہیں چاہندا کیونکہ او تو پہلے آپ مندے ہیں نا. خانہ کعبہ نو آدے ہیں بیت اللہ، اللہ دا گھر. اللہ نو مندے ہیں تے اللہ دا گھر بنائی ودے ہیں نا. اپنے بیٹے دے نا رکھ دے ہیں عبداللہ، اللہ دا بندہ. اللہ نو مندے ہیں تے تا پترہ دے نا رکھیں دے ہیں نا عبداللہ. اے نائن حضور منواونا چاہندے کہ اللہ نو منو بھی اللہ ہے، اللہ نو پہلے ہی منیں دے آئے. حضور اے بھی نائن منواون واسطے دنیا چاہے کہ منو جو اس پیدا کیتا ہے تے وہ خالق تے نہیں. میرے نبی منوایا لا الہ، لا الہ، بولو لا الہ. دل دے ایمان نال شوق نال پڑھو لا الہ. اللہ نو منواونا ہوندا نا تے کلمہ انج ہویا. میرے نبی آ کے آکھے نا لوگو منو اللہ الہ، اللہ الہ ہے یہ مانو. لیکن میرے نبی انج نہیں منوایا. میرے نبی آکھیا لا الہ، اور اللہ نو رب تا منے دیو تو اس کو علاوہ پوجا غیران دی کیوں کر دیو. ایو تا وجہ سورۃ فاتح حوالہ اخیر تے نتیجہ ون کڈیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس تو پہلے اللہ ترائے حوالے کیڑے دیتے ہیں بھلا توحید منواون واسطے؟ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اے ترائے چیزاں کیوں پیش کیتیاں مکے دے مشرکاں تے؟ اسے واسطے پیش کیتیاں
کہ انہاں ترے چیزاں تے تساں وی مندے ہو کہ سانو پیدا کرن والا پالن والا اللہ، رحمان و رحیم بھی کائنات دے نعمتاں دیون والا اللہ، قیامت والے دن دا مالک بھی کلا اللہ۔ اللہ فرمایا او جڑے ویلے ترے چیزاں تساں منی کھلوتے ہو وقت انہاں ترے چیزاں دا نتیجہ تا اے نکلنا چاہیدا ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقت من ونجو جدا رب تے مالک تے رحمان تے رحیم اللہ، تبت اولاداں دیون والا بھی اللہ، عزتاں دیون والا بھی اللہ، اے متھا جھکاون دے لائق بھی اکیلا اللہ، تسبیحاں تے وظیفیاں دے لائق بھی اکیلا اللہ۔ یعنی بندگی وت غیراں دی کیوں کریں دے ہو، ون کے بتاں دے کو کیوں جھک دے ہو، ون کے انہاں دے کول کیوں منگ دے ہو، وقت دیون دیاں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی تفسیر ماجدی لکھی، بڑا عظیم مفسر آکھو رحمت اللہ تعالی، اس آیت تے لکھ دین اللہ دے نبی توحید دی اتنی محنت کیتی آئی کل تائیں تے آدھیان جو ایو ان ساڑے الہ تے معبود اللہ تو سوا، لیکن اللہ دے نبی محنت اتنی کیتی آئی توحید دی تے شرک نو انج گالی بنا کے رکھ دیتا ہے میرے نبی نے کہ آج انہاں مشرکانو انہاں نو معبود آکھن لگیا شرم آندی آئی، منیں دے تائیں کہ ساڑے کے ون معبود اللہ تو سوا، لیکن انہاں نے معبود آکھن لگیا انہاں مشرکانو آپ بھی کے آویں لگ گئی شرم آویں لگ گئی، بس انہاں اپنا جملہ بدل دیتا تے ہور میں گل کریں لگ گئے تے آکھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا انہاں نو کدا کھیا جو اے معبود ہیں، اسا تے آدھے معبود در پہنچن دا وسیلہ ہیں۔ اپنی گل تو پھر گئے، اپنی گل تو آکھیں لگے ماں اسا دی عبادت تھوڑی کریں، حالانکہ کریں دے ہیں عبادت، کریں دے ہیں انہاں دی عبادت، وقت اللہ دے نبی دی محنت اتنی آئی کہ انہاں نو اپنے شرک کرن لگیاں بھی شرم آ گئی۔ تے آج توں تے میں تین تے میں توحید بیان کرن لگیا شرم آ دی، انہیں ہے کہ نہیں؟ مسئلے بار بار چدو راؤ ایک دو واری اپنے ساتھی بھی بولن لگ ویسے نا کہ استاد جی کوئی ہن ہور مسئلہ کرو، توحید اکھے بڑی ہو گئی۔ نہیں، یہ شرم نہیں آونی چاہیے۔ توحید دا مسئلہ جان کائنات ہے، بولو توحید دا مسئلہ اے کائنات دی روح ہے، اے راسی وچ تے اے جہان تے اسمان تے زمین قائم ہی نہیں، ورنہ حدیث چاہتا ہے جس دن اس زمین تے دھرتی کائنات چ ایک بندہ بھی نہ رہا لا الہ الا اللہ پڑھن والا، اللہ آسمان بھی گرا دے سی، زمین نو بھی ٹکڑے کر دے سی، جہان نو ختم کر دے سی۔ اے جہان کا اے جہان دی جان ہی نے آکھو لا الہ محمد الرسول اللہ۔ اے وے ایمان کہ انہوں خالق مالک رازق بھی من تے معبود بھی من، وہ کلا اللہ، اس تو سوا جڑے جڑے اللہ فرماندے نے کوئی بھی معبود نہیں، باویں نبی ہوے تاں بھی معبود نہیں، باویں ولی ہوے پھر بھی معبود نہیں، باویں پیر فقیر ہوے پھر بھی معبود نہیں، باویں لاہور والے حضرت صاحب ہوے تاں بھی داتا نہیں، باویں پیر سیال صاحب ہوے تاں بھی لجپال نہیں، باویں شیخ جیلانی ہوے تاں بھی غوث اعظم نہیں، باویں غریب نواز کوئی بنے تاں بھی دنیا چ نہیں بن سکدا، کوئی دستگیر رکھواوے تاں بھی نہیں بن سکدا، کوئی اسی طرح جناب اپنے نام دے نال اللہ دیاں صفتاں لاوے یا لواوے، یا دنیا نے ظلم کر دیتا ہوئے تے اللہ دے نام ونڈ چھوڑے ہوئے دنیا دی مخلوق ہے۔ اللہ فرماندا ہے کسے دے نام رکھن دے نال تے ونڈن دے نال تے نامینیٹ کرن دے نال میریاں صفتاں تو دے وچ نہیں آویندیاں۔ اور جویں یوسف پیغمبر اپنے جیل دے ساتھیاں نوں آکھیا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان
جنہ دے متعلق تسا اللہ دے نام رکھے ہوئے فلانا داتا بن گیا فلانا غوث اعظم بن گیا فلانیاں یارویاں تے بارویاں والا فلانا نظرہ تے منتا والا فلانا سبیلہ دے لائق فلانا میری عبادتہ تیرے عزتہ تے مجاہدیاں دے لائق اللہ دا پیغمبر یوسف علیہ السلام کھلو کے بیادہ ہے اے نا رکھن دے نال انہاں دے وچوں صفتہ کوئی نہیں آئیاں اے صرف نائن جڑے تسا رکھ لین والا اللہ دیا طاقتہ دنیا جے کدی تقسیم نہیں ہو سکتی انہیں نہ رکھی ودے ہو تسی اجا سمجھا دیاں تسا بے شک نہ رکھ لو لیکن داتا وط بھی کلا تسا بے شک آکھ لو لاہور علیہ حضرت صاحب داتا لیکن قرآن آدھا ہے داتا کلا تسا بے شک آدھے رہو پیر سیال لج پال اللہ دا قرآن آکھے لج پالن والا تا کلا اللہ تسا بے شک آدھے رہو جو غوث اعظم حضرت پیر 11ویں والے غوث اعظم دا مانا ہوندہ ہے فریاد سنن والا اللہ دا قرآن آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ او بھلا کون ہے جڑا مجبور تے لاچار دیاں حاجتاں تے مشکلاں نو ویکھ کے تے جان کے سنن والا جانن والا قبول کرن والا کوئی اندھیرے وچ ہوے سمندر دیاں تہاں وچ ہوے کوئی پہاڑاں دیاں چوٹیاں دے وچ ہوے کوئی جناب ہور کسے مشکل تے مقام تے جنگ تے یا امن دے وچ ہوے بھاویں کوئی کسے بیماری وچ ہوے ہر جگہ تے جیڑا مجبور ہویا کھلوتا ہوئے تے راہ سارے بند ہو چکے ہوئے جس واسطے اللہ دا قرآن آندا ہے جس موقع اتے بندہ مجبور ہوئے تے لاچار ہوئے اس ویلے مجبور تے لاچار نو راہ بنا کے وچوں کڈن والا جیڑا ہوندا ہے اس نو اکھیندا ہے الہم اللہ او ہوندا ہے الہ تے تو تے میں پڑھ چکیا ہے کلمے چ کہ لا الہ الا اللہ الہ تا اللہ تو سوا اور کوئی نہیں وقت نعرہ لا دے اللہ دے نام تے توحید دا نغمہ بلند کر کے آکھ دے کہ غوث اعظم حضرت شیخ جیلانی نہیں بلکہ غوث اعظم کلا وہ فریادہ سنن والا جنہوں تم فریادہ سنن والا بڑائی ودا نا او تا پہلے ایک ڈبوکی دیندہ جس نو تو فریادہ سنن والا بڑائی ودا او تا پہلے ایک غوطہ آپ نہیں ہے 11ویں والا قصہ سنیں دے مائی اکھے دودھ نہیں دیتا 11ویں دا ایک گلاس تے حضرت صاحب نو غصہ چڑھیا تے پوری برات دا بیڑا غرق کر دیتا تے برات نو کتنے سال بعد کڈیا 12 سال بعد ایک دودھ دے گلاس دے پیچھے اے اللہ دے ولی دی شان بیان ہو گئی کہ اللہ دا ولی ہوندا جڑا دودھ دے گلاس دے پیچھے پوری برات نو غرق کر دے تے وقت کڈے 12 سال جس نو تو غوث اعظم آکھیا او تا 12 سال بعد ون کے کڈے سیے تے جیڑا میرا غوث اعظم ہے ہائے ہائے ایوب اذ نادا ربہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اور میرے غوث اعظم نو ایک باری ایوب پیغمبر چا پکاریا تے اس پکار دے نتیجے چ اللہ کیا اور کز برجلے کا اور میرا پیغمبر اپنا پیر ماری سے زمین تے 18 سال دی بیماری چ پیغمبر یعقوب جان کے نہیں اللہ نو بلایا جو کہ نہیں شکوہ تے شکایت نہ ہو ونجے اللہ دی کیونکہ میں سکتا ڈھیر ویکھم دکھ تا تھوڑے آئے کہ نہیں اللہ کو انج نہ کھیچا جو ہجے تائیں تا میں تنو اتنے دکھ بھی نہیں دیتے تے کہ نہیں شکوہ نہ بڑھ ونجے تے تو تے میں بڑے غلط مزاج رکھن والے ہاں مصیبتاں اللہ دے وے تے ونج کے اللہ نو بھڈیندا ہے قبراں تے مصیبتاں اللہ دیندا ہے تے شفاواں منگدا ہے ونج کے مردیاں کول حاجتاں تے ضرورتاں وچ او چا پیندا ہے تے ونج کے مصیبتاں پوریاں کرواون واسطے تے حاجتاں چوں جان چھڑاون واسطے انہاں دے کول منگدا ہے جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن آندا ہے من اضل ممن يدعو
يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. اور جنہاں نو اللہ تو سوا من کے پیا پکرے نئے وہ تو تیریاں پکارا تو بھی غافل ہیں. انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کون ساڑیاں قبراں تے آیا تے پکار پکار کے چلا گیا. انہاں نو تا پتہ ہی کوئی نہیں کون بکرے چھترے لے کے آیا تے نیازاں دے کے چلا گیا. انہاں نو تا پتہ ہی کوئی نہیں جو کون دیوے بال بال کے تے چلا گیا. انہاں نو تا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون فریاداں کر کر کے تے رخصت ہو گیا. انہاں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون چلے کٹ کٹ کے اپنے ایمان نو تباہ کر کے چلا گیا. انہاں نو تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون آ کے اتھے نیازاں تے منتا تے وہ ساریاں دھرویاں پا پا کے چلا گیا. اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. انہاں تیری پکار دا پتا اے انہاں نے کے پکریندا تے اللہ دینا ایوب اذ نادا ربہ. ایوب پیغمبر 18 سال بعد اپنی مصیبت جو نکلن واسطے پکاریا تا کس نو پکاریا؟ اللہ کیا پیر مارو زمین تے پیر ماریا چشمہ اللہ کڈیا. اللہ فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب. او میرا سوہنا او میرا جگ تو سوہنا پیغمبر انج کر اس پانی نو پی چا اندر دیاں بیماریاں ختم چا کرے ساں اے دے نال غسل چا فرما باہر دیاں بیماریاں ختم چا کرے. اے میرا غوث اعظم جڑا فوری اثر کرے. اے میرا غوث اعظم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. میرے غوث اعظم نو پیغمبر نے مچھلی دے پیٹ جو پکاریا. اللہ مچھلی دے پیٹ جو سن کے تے یونس پیغمبر نو قید جو رہائیاں چاہتا کی دیا. غوث اعظم کلا اے ایمان ہے جڑا روزے دی شرط ہے. ادھتے زور اس تو بیٹھا لینا جو اس تو بغیر روزہ قبول, اس تو بغیر راتی پوری رات ایک ٹنگ تے کھلوتا رہو تامی تراویاں قبول, اس تو بغیر سارا رمضان گناہ میں تو بچدا رہو لیکن کوئی نیکی قبول. نیکی تیری ہر ہووے جو ہووے جیڑی ہووے چھوٹی ہووے بڑی ہووے روزے والی ہووے تراوی والی ہووے ہر نیکی دے قبول ہون دی پہلی شرط اے وے جویں او پیدا کر کے مالک تے خالق کلا انجے یار ہر عبادت تے بندگی دے لائق بھی کلا. جتنے تائیں انہوں ایک نہ منے سے عبادت تے بندگی اتنے تائیں کوئی عبادت قبول کوئی نہیں ہو. اللہ 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 اللہ. دوئی شرط کیڑی ہے؟ احتساب. احتساب آدم ثواب دی لالچ, ثواب دی امید. آیا کھلا تھکے ہویا دن دا لیکن آدھا میں پڑھ ساں کیونکہ ادھتے میں نے بڑا اجر مل سا, میرا اللہ راضی ہو سے. اگرچہ نیند دا غلبہ ہے لیکن پڑھ ساں اے وط نہیں آونا رمضان. تہجد پڑھ ساں اٹھیندہ تا انیاں سہری واسطے 2-4 رکعتاں بھی پڑھ ساں کیونکہ اے او ٹائم میں جیسے لے او پیا پکریندا ہے پیادہ حل میں مستغفرن کوئی ہے منگل اللہ میں معاف کر دے وہاں پچھلی ساری زندگی تے لکیرہ مار دے وہاں ہے کوئی. اے او رات ہے اے مستند معتبر رات ادھے ویندہ کوئی نہیں تے اج جناب ہر کہیں مسلح ڈائے ہوئے بچھائے ہوئے کرو عبادت تو کوئی ایسا مطلب ایسے معاذ اللہ کوئی ایسا گل نہیں کرنی لیکن ایسا آتے ہیں فرض نماز ڈھیر اہم ہے. شب برات دے 2 نفلہ نالو ڈھیر اہم کیڑی شے وے فجر ظہر عصر مغرب عشاء اے وے فرض
اے تم شب برات دے 2 نفل جے کوئی نہ پڑھے تھے اللہ پوچھے کیا مطلب دیڑے بھئی جنہیں شب برات نفل نہ پڑھے سائڈ دے ہو جاؤ. ہاں اے ضرور پوچھیں جنہیں نماز نہ ہی پڑھی وہ الگ ہو جائے. رات جڑی مستند معتبر مغفرت والی ہے وہ لیلۃ القدر ہے. آنکھوں کیڑی ہے لیلۃ القدر. یہ تا شب برات ہے. یہ جو کوئی اسلامی ہو گیا تو انہوں اکھی ویا لیلۃ البراء کیونکہ شب تا فارسی دا لفظ ہے. شریعت دا کوئی حکم عربی تو علاوہ نہیں. یہ دا نا ہی فارسی والا. ہیلو حضرات پریشان تو نہیں ہو گئے؟ متا کو بھی شب برات دا منکر ہے. نہیں نہیں کوئی منکر نہیں کوئی انکار نہیں کوئی انکار نہیں. ہر رات اللہ دیے میں کسی رات دا کیوں انکار کراں. میں تا اس رات چ نفل پڑھساں پچھلی چ پڑھے تے انشاءاللہ اگلی چ پڑھساں. راتاں ساریاں اللہ دیاں. اے ہر رات واسطے او دا اعلان ہے. کوئی ہے تہجد دے وقت ہر رات چ دا اعلان ہوندا ہے کوئی آوے منگے تے میں مغفرت دے دریا بہا دے. کہ حضور اس رات جنت البقیع گئے ہیں. حضور جنت البقیع ہر واری ویندے ہیں حضرت عائشہ دی واری وچ. اے جس رات نو اے رات آئی تے حضور گئے اے اس وجہ تو نہیں گئے بھی آج شب برات ہے. اے اس وجہ تو گئے ہیں کہ آج عائشہ صدیقہ دی واری ہے. حضور ہر عائشہ صدیقہ دی واری وچ جنت البقیع ضرور ویندے ہیں. اے آپ دا معمول آ. اچھا حضور گئے ہیں تے وقت حضور کے کیتا اتھے ون کے اسا کے کریں دیا حاجی اور ہم آج دیہڑی لائی بیٹھے نا پھلا شلا نہیں اسا پھل لے ویندے اتھے ون کے اگربتیاں موم بتیاں عورتاں نال لے ویندے جنہاں دے متعلق حدیث وچ آیا جڑیاں عورتاں قبر دی زیارت تے ویندین اللہ دی لعنت ہوندی ہے انہاں عورتاں تے. لعن اللہ زائرات القبور. ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں. اتنے خواتین بھی نہ اتنے بن کے جو خرافات شرک بدعت سب کچھ کیتا جا رہا ہے. اللہ دے نبی گئے ہیں زندگی چ ایک ادھی واری تو ہی کدیں لگا وانی کوئی نہیں پابندی ایڈی میں تم کو کافر نہیں ہو وینا لگا وانی ایک ادھی واری زندگی کیونکہ حضور بھی ایک واری گئے تو تم ہی لگا جا. ہر شب برات نو بس روٹین بناونا خواتین نو نال لینا اتھے ون کے شرکی افعال کرنے. اے کتھوں آیا؟ اے دین کتھے بنیا؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں. اچھا میرے نبی یہ بھی فرمایا ہی وہ روایتاں ہیں تا ضعیف نا وہ روایتاں ضعیف ہیں. سب محدثین آدن کے شب برات دیاں فضیلت دسنا لیاں ساریاں روایتاں ضعیف ہیں. انہاں تو کوئی حکم ثابت نہیں ہوندا. جو ثابت کرے بھی صحیح تا نفلی درجے دا ہو سی. کس درجے دا ہو سی؟ نفلی درجے. تنہائی چ عبادت ہوندی بے شک کر لے تن کوئی منع تو نہ پہ کر. تنہائی بے شک دعا کر توبہ کر استغفار کر منگ. لیکن لوگوں جمع کرنا اچھا اتنے تو میں حیران ہوندا رہنا. میں دوستاں نو آدا رہنا اکثر کہ ساڈا بڑا عجیب ماحول ہے. سبحان اللہ ملا صاحب دی واردات کیسی کمال دی واردات ہے. ہر فضیلت عبادت لوکاں دسی اس تے وچ کھانا پینا ضرور رکھیا کسی نہ کسی شکل وچ. اتھے ہن کیڑی شے وے حلوہ شریف. اچھا اگر فضیلت شب برات دی تو او نماز پڑھن واسطے کہ حلوے واسطے؟ ایمان نال دسیا فضیلت نفل پڑھن واسطے ہوندی ہے یا حلوے کھاون واسطے ہوندی؟ فضیلت ہے شب برات دی تے نفل پر توبہ کر. اتھے خرافات پٹاخے آتش بازی کھان پین. اکھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دند مبارک شہید ہویا ہے تے وقت آپ واسطے حلوہ شریف بنایا گیا. اے حلوے والی سنت یاد ہے تے دند توڑاون والی سنت کدوں پوری کرے سے؟ دند پہلے توڑانا وقت اللہ دے نبی جہاد دے میدان وچ اترے ہیں لڑائی کیتی آئی کفر نال. حلوہ تا پیچھے پکیا تیرے قول دے مطابق
تو او پچھلے جذبہ جہاد نو چھوڑ دیتا تے حلوے نو لے لیا تے اے کدوں اے دل مبارک حضور دے کداں شہید ہویا نا غزوہ احد وچ بولو غزوہ احد کدوں ہویا رمضان تو اگلے مہینے عید والے مہینے دی 6 تاریخ نو شوال وچ اے اداں دند شہید ہوئے تے اداں میں مہینے پچھو حلوہ پکدا پیا میرا مقصد شریعت دے کسے حکم دے اتے ہٹ کرنا معاذ اللہ کیویں ہو سکتا ہے میرا تا ایمان ختم ہو ویسی میں ہٹ کر رہا لوگاں دیاں رسماں تے سمجھو میری بات مت باہر نکل کے آکھو مولوی صاحب تقریر تو بڑی سونی کیتی اخیر تے آ کے ونجا چھوڑی نہیں ہرگز نہیں شریعت دا حکم ہوئے تو میں کون ہاں تے میری حیثیت کیا ہے انہوں میں رد و بدل کرا میں تو او جڑا کچھ بیان ہے وہ تم دس رہا حقیقت نہ دساں تو مجرم اللہ دے ہاں یہ ان کو چنگا کام میں خواتین قبرستان وچ گئیاں کھلوتی ہوں یہ کو چنگا کام میں کھا پی کے تے بندہ سو جاوے نہیں اگر فضیلت ہے تو نفل پڑھ توبہ کر لیکن وہ صرف اس رات نال خاص نہیں وہ ہر رات چے تہجد دے وقت ہر رات اللہ اپنے بندے کو بلا لے اللہ 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 عبادات رمضان شروع کیتی ہیں یار پہلے تم دسیا روزہ وقت دسیا تراوی پڑھیا ہے ضرور یار 8 تے 20 والے رولے چ پہ کے نواں رفڑ نہ پویا ہے پڑھیا ہے جتنے تے تھوڑا دل مطمئن ہوندا ہے پڑھیا ہے اے مفت دا نال ایک وکھرا نظام چل پیا اور 8 پڑھنی تو 8 پڑھ لو 20 پڑھنی تو 20 پڑھ لو لیکن ایک کیڑی بحث ہے کوئی ایمان تے کفر دی کہ بندہ دے وچ پورا رمضان تباہ کر دے اگے پیچھے بہ کے ایک دو دی غیبتاں کرے خدا را یہ جڑے مسائل ہیں جنہ دی حیثیت جائز ناجائز والی بھی کوئی نہیں صرف افضلیت دے مسئلے کتنیاں پڑھنیاں بہتر تہجد یہ بھی ایک عبادت رمضان دی بہرحال یہ سلسلہ دا لمبا ہے تے میں سچی گل تم دساں میں تھک گیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین